جناب رحمت سلام صاحب ضلع کرک سے ان کا تعلق ہے، وہ وہاں کے زیر ناظم بھی رہے ہیں اور ضلع کرک کے عمائدین کے بڑے وفد کے ساتھ یہاں تشریف لائے ہیں، تو وہ آج باضابطہ جمعیت علماء اسلام میں شمولیت کا اعلان کرنا چاہتے ہیں۔ میں ان کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں اور ان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ یہاں مائک پہ آ کر اپنے اس فیصلے کا اعلان فرمائیں۔ مولانا صاحب ساتھ ہی کھڑے رہیں سر، آپ ساتھ ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ سماجی فاصلہ بس ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب، قائدین کرام اور میرے پریس کے بھائیوں اور میرے ساتھ آنے والے میرے ساتھی، السلام علیکم۔ آپ کو معلوم ہے کہ اپنی فعال سیاسی زندگی کے 35 سالہ عرصہ میں صرف ایک ہی سیاسی جماعت سے وابستہ رہا ہوں، پاکستان مسلم لیگ نون۔ میں نچلی سطح پہ ایک کارکن کی حیثیت سے پاکستان مسلم لیگ نون سے وابستہ رہا اور صبح خیبر پختونخوا میں پارٹی کے صوبائی جنرل سیکرٹری اور مرکزی جوائنٹ سیکرٹری سمیت مسلم لیگ کے مختلف عہدوں پر فائز رہا ہوں۔ میں مشرف امریت سمیت تمام سرد و گرم میں ہر دباؤ اور لالچ کو ٹکرا کر پاکستان مسلم لیگ نون سے وابستہ رہا۔ میں 2005 کی بلدیاتی انتخابات میں صوبہ خیبر پختونخوا کے اہم جنوبی ضلع کرک سے ڈسٹرکٹ ناظم رہا اور مسلم لیگ نون کا پاکستان میں دوسرا اور خیبر پختونخوا میں واحد ڈسٹرکٹ ناظم پارٹی کا تھا جس نے قیادت کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ میں پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت خصوصاً میاں نواز شریف صاحب اور جناب شہباز شریف صاحب کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے پارٹی کے مختلف عہدوں پر مجھے ناچیز پر اعتماد کیا، لیکن ہر اسلام پسند اور محب وطن پاکستانی کی طرح آج میں بھی پوری ایمانداری سے اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ موجودہ قومی اور بین الاقوامی حالات کے تناظر میں اس خطے میں اگر کوئی واحد سیاسی شخصیت پاکستان کی جمہوری سیاسی قوتوں کو ایک پلیٹ فارم پر لا کر ملک و قوم کی موجودہ بحرانوں سے نکال سکتا ہے تو وہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کی شخصیت اور قیادت ہے۔ اس کو بند کر دیں سر، رکھ دیں، اس کو بند کر دیں، ویسے آواز ٹھیک آ رہی ہے۔ 2013 کے عام انتخابات میں خیبر پختونخوا میں حکومت کے قیام کے اصرار پر سابقہ فاٹا کے ادغام میں اجلت نہ کرنے پر یا 2018 کے دانلی زدہ الیکشن کے نتیجے میں سلیکٹڈ پارلیمنٹ سلیکٹڈ پارلیمنٹ اور سلیکٹڈ حکومت کے قیام کو مسترد کرنے کی تجویز پر بھی ہر موقع نے قائد جمعیت کی شاندار قائدانہ صلاحیتوں میں بے پناہ سیاسی بصیرت اور بے مثال تدبر کو ثابت کیا ہوا ہے۔ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب ملک کے موجودہ منظرنامہ میں نہ صرف پاکستان کی حقیقی اپوزیشن ہے بلکہ وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کی بنیادی اساس یعنی اسلام کے علمبردار، جمہوریت کی سربلندی کے داعی اور عوامی مسائل کے حل کے لیے ایک فلاحی اسلامی ریاست کے لیے اس خطہ کے عوام کی امیدوں کا مرکز ہیں، جس کو نہ تو کوئی جبر اور دباؤ جھکا سکا اور نہ ہی کوئی لالچ خرید سکا۔ وہ مشکل سے مشکل حالات میں جس جرأت، بہادری اور دلیری سے ملک و قوم کی امنگوں کی ترجمانی کر رہے ہیں، اس نے ملک کے کروڑوں عوام کی طرح مجھے بھی ان کا گردیدہ بنا لیا۔ خاص کر آزادی مارچ میں ان کے کردار یا ان کے حوصلے یا انہوں نے جو اپنی قائدانہ صلاحیتیں دکھائی، آج کے نازک حالت کا تقاضا ہے
کہ ہر اسلام پسند محب وطن پاکستانی اعلیٰ مقاصد کے حصول کے لیے حضرت مولانا فضل الرحمان کی دست و بازو رہے. یہی وجہ ہے کہ میں پاکستان مسلم لیگ نون سے اپنے 35 سالہ سیاسی تعلق اور عہدوں کو خیربات کہتے ہوئے حضرت مولانا فضل الرحمان کی قیادت میں جمعیت الاسلام میں ایک ادنیٰ کارکن کی حیثیت شمولیت کا اعلان کرتا ہوں. اور حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب اور جمعیت العلماء اسلام کے قائدین اور کارکنان کو یقین دلاتا ہوں کہ اس عظیم مشن کی تکمیل کے لیے تن من دن سے اپنی تمام تر صلاحیتیں اور توانائیاں بروئے لاؤں گا. میں اللہ پاک سے حضرت مولانا فضل الرحمان کی قافلے کی کامیابی کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی دعا گو ہوں کہ اللہ پاک مجھ ناچیز کو پوری استقامت اور حوصلہ سے حضرت مولانا فضل الرحمان کی اس تحریک کا ایک کرامت ذرا بنائے. میرے ساتھ بہت سارے ساتھی آ رہے تھے لیکن کرونا کی وجہ اس وپیز کی وجہ سے میں نہیں لا سکا. چند عہدیدار سینئر نائب صدر یہ ہیں حاجی یوسف خان صاحب نائب صدر ہیں, حاجی قسمت خان ایڈوکیٹ, رضا اور اس طرح بہت سارے ساتھی. چند ایک کو میں لایا ہوں کیونکہ یہاں پہ پابندی تھی کہ آپ 10-12 لوگوں سے زیادہ ساتھ نہ لائیں ورنہ یہاں پہ میرے ساتھ پورا جلوس آ جاتا. تو میں ایک دفعہ پھر آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا ایک ادنیٰ سپاہی اور کارکن رہوں گا.